الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعین محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، بارہ رمضان المبارک کو بارش اور ہوا چلنے کی وجہ سے لائٹ نہیں آئی، جس کی وجہ سے موبائل چارج نہیں ہو سکا، اور اس دن کا پیام رمضان میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا. آج میں وہ پیام رمضان جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا تھا 12 رمضان المبارک کو، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سامعین محترم، حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزے دار کو 2 خوشی میسر آتی ہے. ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا. اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی لکھتے ہیں، لیکن اس آخرت کی تھوڑی سی جھلک اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھی رکھ دی ہے. یہ وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے. پھر یہ افطار 2 قسم کے ہیں. ایک افطار وہ ہے جو روزانہ رمضان میں روزہ کھولتے وقت ہوتا ہے. اس افطار کے وقت ہر روزے دار کو خوشی حاصل ہوتی ہے. سارے کھانے پینے میں وہ لطف اور اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو لطف اور خوشی رمضان المبارک میں افطار کے وقت ہوتی ہے. ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے. علماء کرام روزانہ کے اس افطار کو افطار اصغر کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا افطار وہ ہے جو رمضان المبارک کے ختم پر ہوتا ہے، جس کے بعد عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے. اس کو افطار اکبر کہا جاتا ہے. اس لیے سارے مہینے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھنے اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالی عید کے دن خوشی اور مسرت عطا فرماتے ہیں. ایک خوشی
آخرت میں اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. ایک خوشی آخرت میں اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالی نے عید کی شکل میں بندوں کو عطا فرمائی ہے. سامعین محترم، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی اہمیت اور فضیلت، دین میں اس کی قدر و منزلت اور اس کے فلسفے پر جب تقریر فرماتے تو کبھی کبھی اپنا یہ واقعہ بھی بیان کرتے تھے کہ ایک موقع پر لکھنؤ ریڈیو اسٹیشنز کے ارکان اور نمائندے نے رمضان المبارک اور روزے کی اہمیت پر ریڈیو اسٹیشن سے نشر کرنے کے لیے ان کی تقریر ریکارڈ کرایا اور اگلے دن سحری کے وقت اس کو نشر کیا. ایک بڑی تعداد نے مولانا کی اس تقریر کو سنا. سننے والوں میں پنجاب کا سکھ بھی تھا جو رمضان کا روزہ کئی سالوں سے رکھ رہا تھا، اور روزہ رکھنے کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جب شام کے وقت کھاتا تھا اور پانی اور شربت کا پہلا قطرہ اور گھونٹ حلق میں جاتا تھا تو خاص لذت محسوس کرتا تھا، تو اس کو بڑا مزہ آتا تھا اور ایک طرح کی خوشی، لذت و فرحت اس کو محسوس ہوتی تھی. اس سکھ نے مولانا کی پوری تقریر سنی، لیکن اس میں اس کا تذکرہ نہیں تھا کہ افطار کے کھانے اور پینے میں کیا لذت اور مزہ ہے، اور اس وقت کھانے اور پینے میں کیسے خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط لکھا اور مولانا کی تقریر کو سراہا اور اس کی تعریف کی اور لکھا کہ مولانا صاحب، روزے کی حقیقت اور اہمیت پر آپ نے بڑی اچھی، دلچسپ اور مفید اور معلوماتی تقریر کی، لیکن ایک ضروری اور خاص چیز کا تذکرہ رہ گیا. آپ نے بیان نہیں کیا کہ روزہ دار کو روزہ کھولتے وقت کھانے پینے میں کیا خاص لذت ملتی ہے اور کتنا مزہ آتا ہے. اس واقعے کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد بار اپنی تقریروں اور مجلسوں میں بیان کیا. یہ حقیقت ہے کہ افطار کے وقت کھانے اور پینے میں جو لذت اور فرحت اور خاص خوشی اور مزہ آتا ہے، دنیا کے کسی کھان پان اور ڈش میں وہ مزہ نہیں آتا اور نہ وہ لذت اور فرحت محسوس ہوتی ہے. اس کو ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو روزہ رکھ کر شام کو افطار کرتا ہے. سامعین محترم، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں. ایک خوشی وہ جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا. اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی. اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم خود اپنا اندازہ کر سکتے ہیں. میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور کھانے اور پینے میں آج تک مزہ آیا ہی نہیں، اور نہ آج تک کسی اور کھانے میں ایسی فرحت اور لذت محسوس کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام روزے داروں کو یہ دونوں خوشیاں نصیب کرے اور آخرت میں ہم سب کو دیدار الہی بھی نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.